الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی الہدی اما بعد. جناب انجینئر سلطان بشیر محمود صاحب، ایڈمنسٹر سروئی صاحب، معزز سامعین و سامعات، میں انجینئر سلطان بشیر محمود صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنے اہم موضوع پر نہ صرف آج کی کانفرنس کا دو روزہ کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، بلکہ وہ اس کو ایک تحریک کے طور پر چلا رہے ہیں اور سارے معاشرے کی اصلاح اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں. میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ فروغ حیا میں تعلیم کا کردار کیا ہے. قرآن حکیم کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی اصلاح کا اور لوگوں کی تعمیر شخصیت کا اور لوگوں کی تعمیر کردار کا جو فارمولہ عطا فرمایا ہے وہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. کتاب یعنی قرآن حکیم کی تعلیم، حکمت کی تعلیم اور لوگوں کے نفوس کا تزکیہ. اور یہی پیغام ہمیں قرآن حکیم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی پروگرام دوسرے انبیاء کرام کو بھی دیا تھا. سورہ الاعلیٰ میں آتا ہے وَهَذَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے نرمی سے سمجھاؤ. تو تعلیم اور تربیت یہ وہ بنیادی ٹول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا ہے کہ دعوت و اصلاح کے ذریعے اور تعلیم و تربیت کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ کو بدلیں، اس کو فتح کریں تاکہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں. حیا اس سٹرکچر کا ایک بنیادی حصہ ہے، اس اخلاق کی تعلیم کا جو کہ پیغمبر جو ہیں وہ تشریف لے کر آئے اس دنیا میں. چنانچہ اس کی ابتدا غض بصر کے احکام سے ہوتی ہے. پردے اور ستر کے احکام اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے تفصیل سے ہمیں بتائے. پرائیویسی کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا کہ کس وقت آپ جا سکتے ہیں کمروں میں اور کس وقت نہیں جا سکتے. بے حیائی کی بات کہنے سے منع فرمایا، بے حیائی کی بات سننے سے منع فرمایا. فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والوں کو دین اور دنیا دونوں جگہ عذاب کی دھمکی دی. اور جو بدحیائی کے کاموں پر اتر آئے ان کے لیے سخت ترین سزائیں جن کا کہ تصور کیا جا سکتا ہے، کوڑے مارنا اور پتھر مار کے زندگی ختم کرنا، ان کی وعید سنائی. اور اس کی بہترین مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی میں ہے، جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوئی. کہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عورت وہ ہے اس کی خواہش یہ ہو کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے. اور جب آپ کی وفات ہو رہی تھی تو آپ نے وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ فوت ہونے کے بعد بھی کسی کو میری جسامت اور یہ وہ ان چیزوں کا پتہ نہ چلے. تو یہ ہے وہ حیا کی اسپرٹ جو کہ اسلام میں ایک مسلمان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لا تستحی فتفعل ما تشاء، یعنی جس آدمی میں حیا نہ ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کے بندوں کی، تو اس سے ہر کام کی، ہر برائی کی توقع کی جا سکتی. یہ وہ اخلاقی ڈھانچہ ہے جو اسلام ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے.
اور تعلیم و تربیت کے ذریعے پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارا جو اس وقت نظام تعلیم ہے اگر ہم اس کی طرف دیکھیں تو بالکل اس کی وائولیشن کرتا نظر آتا ہے۔ بنیادی ذمہ داری والدین کی ہے اسکول بھیجنے سے بھی پہلے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرے، لیکن والدین کو بھی اس کی فکر نہیں رہی اور وہ اپنے بچوں کو اسکول بھجوا کے سمجھتے ہیں کہ ہم بری و ذمہ ہو گئے ہیں، اب اسکول کا کام جانے اور وہ جیسے بھی ان کی تربیت کرے۔ اور اسکول کی یا جدید تعلیم جسے ہم کہتے ہیں اس کی حالت یہ ہے کہ اس میں نہ قرآن اور سنت کی تعلیم کا متوازن اور جامع انداز میں ذکر ہے اور نہ ہی کوئی اسلامی تربیت وہاں کی جاتی، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ شاید نئی نسل جو ہے وہ ہم اچھے انسان کیا پیدا کریں گے، انسان سازی کیا کریں گے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم دو ٹانگوں کے جانور پیدا کر رہے ہیں معاشرے میں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے مخلوط تعلیم کی حوصلہ افزائی شروع کر دی، آگ اور پانی کو اکٹھے کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر اثر نہیں ہوگا۔ ہم نصابی سرگرمیاں جس طریقے سے ہمارے ہاں انجام دی جاتی ہیں، یونیفارم سے لے کر آگے تفصیل میں چلے جائیے، مثلا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اسی وقت ان کو گھی کی پٹیاں لٹکانے کی تربیت دی جاتی ہے، نہ کہ سر پر دوپٹہ لینے کی۔ میں نے اپنی پوتی کو ایک دن دیکھا صبح کے وقت پریشان ہو رہی ہے، میں نے کہا کیا بات ہے بیٹا، اسکول سے لیٹ ہو چکی؟ کہہ میری ٹائی نہیں ملی، بعد میں وہ پریشان ہو رہی تھی اسکول سے، کہتی میری ٹائی نہیں ملی، اور سردی کا موسم ہے اور نیکر پہنے ہوئے، اس لیے کہ اسکول یونیفارم۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ مجھے او لیول اور اے لیول کی کوئی فیمیل ٹیچر ڈھونڈ دیجیے۔ کسی دوست کے واسطے سے انہیں پتہ چلا میرا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہنے لگے لاہور کے بڑے اعلیٰ اسکول کا نام لیا کہ میری بچیاں وہاں پڑھتی ہیں اور اب ظاہر ہے 9ویں 10ویں میں جا کے وہ بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، تو اسکول نے مطالبہ کیا کہ سوئمنگ کاسٹیوم لے کر آؤ گھر سے۔ تو بچوں نے آگے گھر سے پیسے مانگے، تو مجھے پتہ چلا، میں اسکول گیا تو پرنسپل صاحبہ سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میری بچوں کو ایکسکلوڈ کر دیں سوئمنگ سے، اس نے کہا جی میں نہیں کروں۔ تو جب میں نے ایک دو باتیں اور کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اپنے شرم و حیا کے کچھ تقاضے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ زیادہ شرم والے تو اپنے بچیوں کو گھر لے جائیں۔ تو وہ میرے پاس آئے کہ کچھ او اے لیول میں پڑھانے والی ٹیوشن کے لیے کوئی خاتون اگر مل جائے تو تاکہ ان کی کچھ مدد ہو جائے، بچیوں کا سال ضائع۔ ابھی پچھلے 2 ہفتے ہوئے غالباً ہوئے، آپ نے بلوچستان کی ایک بچی کا واقعہ سنا جس نے اسلام آباد میں خودکشی کر لی، اس لیے کہ وہ پرنسپل نے اس کا داخلہ نہیں بھیجا۔ جھگڑے کے سبب یہ تھا کہ 70 لڑکیوں نے ہڑتال کر دی کہ ہمیں مرد اساتذہ نہ پڑھائیں نوجوان۔ پرنسپل نہیں مانی، جھگڑا ہوا۔ آپ ایجوکیشن کے جو اعداد و شمار ہیں وہ کسی جگہ سے جا کے دیکھ لیجئے، اکنامک سروے آف پاکستان سے مثلاً، تو آپ جا کے دیکھیں گے کہ سب سے کم جو تعلیم ہے وہ بلوچستان اور سرحد کی بچیوں میں ہے۔ پنجاب میں بھی کم ہے، سندھ میں بھی کم ہے، لیکن بلوچستان اور سرحد میں جو بچیوں کی شرح تعلیم ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ یہ مسلم باغ میں جس بچی نے خودکشی کی ہے، کیا اس کے بعد بھی ہمارے حکمرانوں کی عقل سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ بچیوں کی شرح تعلیم کیوں کم ہے؟ شمالی علاقوں کے ایک صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے ہوئے تھے، تو میں نے بھی کہا یار یہ سمجھ نہیں آتی، یہ آپ کی لڑائی آپس میں ہوگی سیاسی باتوں پہ اور جہادی باتوں پہ، یہ اسکولوں میں آپ بم بلاسٹ کیسے کرتے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے لاہور میں بیٹھے اس کا اندازہ نہیں ہے، آپ اس علاقے کے آپ بتائیں۔ اس نے کہا جی پروپیگنڈا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسکولوں میں ایک تو فوج نے ان کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوتا ہے، اس وجہ سے حملے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو اسکول اس لیے نہیں بھجواتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان
کو دین سے دور کرتی ہے، ان کو بے حیائی سکھاتی ہے۔ اگر نظام تعلیم بہتر ہو، اسلام کے مطابق ہو، ہماری اقدار کے مطابق ہو، تو ہم اپنی بچی کو کیوں اسکول نہیں بھجوائیں؟ تو ہماری تعلیم اس حد تک ناقابل برداشت ہے کہ جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو امام خمینی نے 2 سال کے لیے کالج یونیورسٹی بند کر دی کہ جب تک متبادل نظام تعلیم تیار نہ کیا جائے اس کوشش کو جاری رکھنا حماقت ہے۔ اسی طریقے سے جب افغانستان میں ملا عمر کو طالبان کا دور حکومت آیا تو انہوں نے بھی فوری طور پر اصلاح تو ساتھ میں کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن فوری طور پر ان کو اسکول بند کرنے۔ یہ لوگ، ان میں سے کوئی بھی فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے، یہ لوگ تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن جہاں آپ کی تعلیم آپ کو دین سے دور کرے، اپنی اخلاق سے دور کرے، دینی اقدار سے دور کرے، اس تعلیم کا ہم کیا کریں؟ حالت یہ ہے، ہماری جدید تعلیم جو ہے یہ لوگوں کے لیے اندر بے راہ روی پیدا کر رہی ہے۔ اور میں خود ایک یونیورسٹی میں جاتا ہوں اور ہم نے اور یونیورسٹی کے جو سربراہ ہے وہ ایک بڑی اچھی منظم دینی جماعت کے رکن ہیں، لیکن بد اخلاقی اور بے حیائی دوسری پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں سے بھی وہاں زیادہ ہے۔ کوئی آدمی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آدمی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جدید تعلیم کا حال میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ دینی تعلیم کا یہ ہے کہ اگرچہ اس میں بہت سارے دوسرے نقائص موجود کی تعلیم تو وہاں دی جاتی ہے، اخلاق کی تعلیم تو دی جاتی ہے، لیکن ہمارے علماء کرام اگر یہاں تشریف رکھتے ہیں ان میں سے بعض، تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں اگر ان کو میری یہ بات بری لگے کہ قوم کی اخلاقی تعمیر نو ہمارے جمعہ کے خطبوں کا کبھی فوکس نہیں رہی۔ وہاں بہت سارے نان ایشوز جو ہیں وہ زیر بحث آتے رہتے ہیں، فرقہ واریت زیر بحث آتی ہے اور دوسری چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ قوم کے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، ان کو بے حیائی سے بچانا ہے، فحاشی سے بچانا ہے، اس پر کبھی فوکس نہیں کیا جاتا۔ اور ایک غیر رسمی تعلیم جو ہے، جو فارمل ایجوکیشن کی بات کی، غیر رسمی تعلیم جو ہے، جیسا کہ مجھ سے پہلی بہن مقرر نے کہا کہ میڈیا جو ہے اس وقت اس کی جو ذہن سازی وہ کر رہا ہے، اس نے غالباً ہمارے تعلیم جو ہمارا نقصان کر رہی تھی، غیر اسلامی تعلیم ہمارا جو نقصان کر رہی تھی، اس نقصان کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، یا مبالغہ نہ ہوگا اگر میں کہوں کہ اسے 100 گنا بڑھا دیا ہے۔ اور ہماری معاشرتی زندگی کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو اس طرح تباہ کیا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کو ٹوکنے والا کوئی نہیں، اس پہ رونے والا کوئی نہیں۔ نہ صحافی کوئی ضابطہ اخلاق بنانے کے لیے تیار ہے، نہ حکومت اس کو کوئی اہمیت دینے کو تیار ہے، نہ کوئی دینی جماعت اس پہ کام کرنے کے لیے تیار ہے، اور پبلک کا اس کا کیا رونا روئیں گے، عوام اس پر کیوں متحرک نہیں۔ اس بات کو میں سمیٹتے ہوئے ایک اشارہ کروں گا صرف عدالتوں کی طرف۔ ہماری عدالتیں جہاں ایکشن لینا چاہیں اور ہماری حکومتیں جہاں عدالتوں کو فعال دیکھنا چاہیں، وہاں بڑے جلدی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا نا، ممتاز قادری کو لٹکانا تھا تو سارے بہرحال جلدی میں طے ہو گئے نا، کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ اور فاشی اور اوریانی کا کیس جب سپریم کورٹ میں گیا تھا تو بڑے بہادر چیف جسٹس صاحب سمجھے جاتے تھے، ان بیچاروں کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اور آج تک وہ کیس جو ہے سپریم کورٹ میں فاشی اور اوریانی کے خلاف گیا تھا، وہ سپریم کورٹ کی فائلوں میں دبا ہوا ہے۔ یہاں تو ارجنسی یاد نہیں آتی کسی کو۔ حل کیا ہے؟ دیکھیے، مجھے جس حوالے سے بات کرنی ہے وہ تعلیم ہے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنا تعلیم کا نظام بہتر کر لیں، اس کا ادراک کر لیں کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو مسلمان بنانا ہے، ہم نے اپنی نئی نسل کو مسلمان بنانا ہے، تو ہم اپنا نظام تعلیم ٹھیک کرنے کی سوچیں۔ لیکن معاف کیجئے گا، جن لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کا اقتدار ہے، انہیں اپنا اقتدار تو عزیز ہے، انہیں IMF بھی عزیز ہے، انہیں دہشت گردی بھی عزیز ہے، انہیں فلاں بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی، انہیں ساری باتیں عزیز ہیں، ساری باتیں ان کے ایجنڈے پر ہیں، لیکن یہ ایک بات ان کے ایجنڈے پر نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور اس معاشرے کو اور لوگوں کو بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، یا اس کے لیے ماحول بہتر بنانا ہے، یا اس کے لیے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے، یا اس کے لیے کچھ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت جس چیز میں لیسٹ انٹرسٹڈ ہے وہ یہ کام، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایسا کام ہے کہ جسے ہم حکومت پر چھوڑ سکتے ہیں، اور ہمیں حکومت پر کیوں چھوڑنا چاہیے؟ آج بھی اس وقت تعلیم جو ہے وہ کم از کم کچھ 70% کی حد تک جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہزاروں سکول، لاکھوں سکول پرائیویٹ سیکٹر میں کھلے ہوئے ہیں، اور کالج کھلے ہوئے ہیں، اور یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں 20 کی تعداد میں، ان کو چلانے والے کوئی کافر ہیں؟ ہندوستان سے آ گئے ہیں؟ بھئی میں اور آپ ہی چلا رہے ہیں، میرے اور آپ کے بہن بھائی چلا رہے ہیں، ہمیں اپنی اقدار عزیز نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنانے کے لیے اپنا کریکولم چینج کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے اساتذہ کی تربیت کا ڈھنگ چینج کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ایک دفعہ جائزہ لے رہے تھے ٹیچر کریکولم، میں حیران رہ گیا یہ بات دیکھ کے کہ ٹیچر کریکولم جو انگریز کے زمانے سے بنا آیا ہوا وہی چلایا جا رہا ہے، اور اس میں سرے سے یہ بات شامل ہی نہیں ہے کہ ایک استاد، مسلمان استاد کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود اچھا مسلمان بنے اور ان بچوں کو اچھا مسلمان بنائے۔ یہ ٹیچر کریکولم میں یہ چیز موجود ہی نہیں سرے سے۔ کریکولم تھارو ریویژن مانگتا ہے، کون کرے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یعنی ایجوکیشن کی جو اسلامائزیشن ہے اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک انگریز مفکر کا قول ایک دفعہ میں نے پڑھا کہ دی وار آف سیویلائزیشنز is fought in the class. The war of civilizations is fought in the class. لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہم نے تعلیم کو اہمیت ہی نہیں دی، تعلیم کے کردار کو جو اس کا اسلامی حوالے سے ہونا چاہیے ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں علماء کی بات کرتا ہوں، دینی جماعتوں کی بات کرتا ہوں۔ دینی جماعتوں کے لوگوں نے جتنے اسکول کھولے ہوئے they are as worth like others۔ ان کے یہ کمرشلزم کہاں سے آ گئے؟ تعلیم تجارت کب سے بن گئی؟ معاف کیجیے گا، ہماری روایت میں، مسلم روایت میں ایجوکیشن has never been an industry. It has always been a service. یہ خدمت تھی، مخلوق کی خدمت۔ اور ہمارے اسکالرز اور اہل علم جو تھے انہوں نے کبھی حکومتوں کی ملازمتیں بھی نہیں کی، ہر آدمی اپنا مدرسہ کھول کے بیٹھ جاتا تھا، لوگوں کی خدمت کرتا تھا، سارا معاشرہ ان کی خدمت کرتا تھا، اور حکمران بھی آ کے ان کی خدمت کرتے۔ اور ایجوکیشن ہمارے سارے 12 جب تک امپیریلزم نہیں آیا اور ہم غلام نہیں بنا لیے گئے، اب 1000 سال کی مسلم ایجوکیشن تاریخ اٹھا کے لیجیے، اٹ ہیز آلویز بین ان پرائیویٹ۔ نظام کے زمانے میں جانا بغدادیہ بننا ادارے بنے، ورنہ اٹ ہیز آلویز بین ان پرائیویٹ سیکٹر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں حیا کا تصور نہیں دے سکتے، ان کی اخلاقی تربیت نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے نظام تعلیم کو نہ بدلیں۔ اور نظام تعلیم کے بدلنے کے لیے آپ حکومتوں کا انتظار نہ کریں، یہ کام آج بھی ہو سکتا ہے، دینی لوگ کر سکتے ہیں، دین کا درد رکھنے والے ہر آدمی کو اس میں اپنا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اب ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہم اسے کیوں نہیں بدل سکتے؟ لیکن آخری بات جو ہے وہ جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم باقی شعبہ زندگی کا ایک حصہ ہے،
یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی سارے شعبے جو ہیں وہ غیر اسلام پہ چلتے رہیں اور تعلیم جو ہے وہ اس کے لیے آپ اس کو اسلامی بنا دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ انجینئر صاحب کی یہ موومنٹ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے، لیکن ہمیں ایک اوور آل ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی عدلیہ، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی سول سروسز، جوڈیشری، لیجسلیچر اور آپ کی ایگزیکٹو، یہ سارے بگڑے ہوئے. ان میں ایک بنیادی رخ کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ایک ہمہ گیر تاریخ نہ چلے پورے سسٹم کو چینج کرنے کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ دین کا درد رکھتے ہیں دینی جماعتوں میں، ان کو اللہ تعالیٰ اگر عقل اور سمجھ ادراک عطا فرمائے کہ ہمارے معاشرے کو ایک کلچرل ریولوشن کی ضرورت ہے، ایک ایجوکیشنل ریولوشن کی ضرورت ہے، جس میں اس کا رخ جو ہے ہمارے دین کی طرف ہو جائے. اور دین سے مراد صرف نماز پڑھنا، روزے رکھنا نہیں ہے، بلکہ ہماری سماجی زندگی، ہماری معاشی زندگی، ہماری قانونی زندگی، ہمارے سارے پوری زندگی کا جو پیٹرن ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب جب تک ہم اپنے نظام تعلیم و تربیت کو نہیں بدلتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد نہیں کرتے ہیں، صرف خواہشوں سے ظاہر ہے یہ تبدیلی آنے والے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق.